بھائی زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے آپ کے نبی محمد علیہ السلام تو ایسے تھے کہ انہوں نے 11 شادیاں کی، 11 بیوی رکھی ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دیجئے کہ ہمارے نبی نے 11 ہی کی. اور جو اعتراض کرتا، اگر کوئی سناتنی اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی اور کسی مذہب کا اعتراض کرتا، اگر کوئی ہندو اعتراض کرتا، زیادہ تر ہندو بھائی اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو یہ بول دیجئے کہ ہمارے نبی نے تو 11 شادی کی، بس آپ کے کرشن جی نے 1623 شادی کی ہے، یعنی 1623 بیویاں تھی کرشن جی کی. آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، یہ بہت پہلے کی بات ہے. آپ کو ابھی میں 65 بیویوں والا آدمی دکھا دوں گا. کہاں پر؟ میگھالیہ چلے جائیے، ابھی موجود ہے. 65 بیویاں ہیں، 200 بچے ہیں. جب وہ لے کر گیا قریب کے اسکول میں پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو کہ یہ میرا بچہ داخلہ لے لیجئے، میرا بچہ داخلہ لے لیجئے، اسکول کا پرنسپل ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ مکھیا جی، میں آپ کے بچوں کا اگر داخلہ لوں گا تو یہ محلے کے بچے کہاں چلے جائیں گے، سیٹ تو ساری فل ہو جائے گی، اسی لیے آپ کے بچوں کا داخلہ ہم نہیں لے سکتے. تو مکھیا جی اور دوسرے اسکول میں گئے، وہاں پر بند. تیسرے اسکول میں گئے، وہاں پر بھی داخلہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، میں اسکول کھولتا ہوں. انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے 200 بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے گھر میں اسکول کھولا ہوا ہے آج ابھی کی ڈیٹ میں. تو بہرکیف تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادی کی، بیک وقت 9 بیوی. ان میں سے سب سے پہلی بیوی محمد رسول اللہ کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. خدیجۃ الکبریٰ، اللہ کے نبی نے جس وقت شادی کی خدیجۃ الکبریٰ سے، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور محمد رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی. اور پورے 25 سال تک ان کے ساتھ اللہ کے نبی رہے، یعنی پوری جوانی. جب محمد رسول اللہ کی عمر 50 سال ہو گئی تب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا. جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ نکاح میں رہی تب تک اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کے انتقال کے بعد تب آپ نے دوسرا نکاح کیا، تیسرا نکاح کیا، چوتھا نکاح کیا، ان کے چلے جانے کے بعد اس دنیا سے. لیکن بڑی بہادر اور بڑی سخی اور بڑی مالدار اور بڑی سمجھدار عورت تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ کے نبی کو نبوت دی گئی، آسمان سے ایشوانی ہوئی، وہی صرف قرآن میں نہیں، وہی کا چرچا ہندو دھرم میں بھی ہے. احمے وسویمدم بدامی جشتم دبابرت مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرسدم شمدھام. نبی کو جب وحی کی گئی آسمان سے زمین پر تو محمد ڈرنے لگے، بخار آ گیا، کانپنے لگے. تو آدمی کے گھر میں مرد کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، گھر باہر میں، کھیت میں، کھلیان میں، مارکیٹ میں، بازار میں، تو وہ سب سے پہلے گھر آتا ہے اور گھر پہ آ کر اپنی بیوی سے بولتا ہے. تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو حوصلہ دے، ہمت دے، روئے نہیں، اس کے ساتھ مل کر ارے آپ کو کیا ہو گیا، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، آپ کا پیر ٹوٹ گیا ہے، اب تو ہم کیسے کھلائیں گے بچوں کو، ہمارا گھر کیسے چلے گا. نہیں، آپ ان کو ہمت اور حوصلہ دیجئے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل آئے پوری اپنی شکل و صورت میں، آسمان تک ان کی ہائٹ تھی. دیکھ کر خوف طاری ہو گیا. زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ شاید ہم کو ایسا لگتا ہے جب حضرت جبرائیل نے بھینچا تھا پکڑ کے اللہ کے نبی کو ٹائٹ زور سے سینے سے لگایا تھا، تو وہ ایک ایسی چیزیں ہوئی تھی اس وقت میں کہ جو کبھی زندگی میں اللہ کے نبی کی نہیں ہوئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی گھبراہٹ ہوگی. تو اللہ کے نبی کانپتے ہوئے گھر پہ آئے اور آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب زیادہ ٹکنے والا نہیں ہوں.
تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس وقت نبی نہیں بنے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے شوہر اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو بے سہارا ہیں، یتیموں کے ہاتھ پر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. اور جو لوگ نیک کام کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. آپ فکر مت کیجیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس سے سبق ملتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے. میری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اس سے سب سے بڑا یہ سبق ملتا ہے. اگر آپ تکلیف میں ہیں، گھر میں پرابلم میں ہیں، آپ کا شوہر کسی پریشانی سے آتا ہے تو اپنی تکلیف کو چھپا کر آپ اپنے شوہر کی خدمت کیجیے، آپ ان کو ہمت اور حوصلہ دیجیے. اپنی پریشانی لے کر مت بیٹھ جائیے، ہمیشہ ساتھ کھڑی رہیے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر کیڑے پڑ گئے. کہاں جاتا، یعنی ان کو اتنا بیماری ہوئی تھی، بدن زخموں سے چور تھا، کیڑے بدن پر تھے ان کے پڑے ہوئے. سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائی اور گاؤں والوں نے گاؤں سے باہر کر دیا کہ ہم اس آدمی کو اپنے گاؤں میں نہیں رہنے دے سکتے. گاؤں سے باہر کر دیا، بالکل گاؤں سے الگ تھلگ، کہیں ایسا نہ ہو ان کی بیماری ہمارے گاؤں کے اندر پھیل جائے، سنکرمن ہو جائے لوگوں میں. اسی لیے سب کے سب الگ ہو گئے. اپنے دوست، اپنے قریبی اگر کسی نے ساتھ دیا، ان کے ساتھ اگر کوئی آئی تھی تو ان کی بیوی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی. تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ بیوی سے بڑا وفادار، بیوی سے زیادہ بڑا ہمدرد اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی دیندار اور نیک ہو تو دنیا کے اندر اس سے کوئی قیمتی دولت اور نہیں. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی تمام اچھی چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک اور ایماندار عورت ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ کی شریک حیات ہے لیکن ایماندار، نیک، وفادار. المرأۃ الصالحہ، ایسی عورت جو نیک ہو، ایسی عورت جن کا کردار و کیریکٹر بہتر ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو سب کچھ سمجھے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا. باقی ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ان کو عورت کا کیا پتا، عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے شادی کی تو اپنی بیوی کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جیسے مسٹر پرائم منسٹر مودی جی، انہوں نے شادی کی 42 سال سے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے. تو ان کو تو خیر پتہ نہیں ہے، وہ تو بتا ہی نہیں سکتے کہ عورت کا بیہیو اور حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے. وہ عورت آج تک، ان کی بیوی آج تک ان کے انتظار میں ہے اور وہ خوش نہیں ہے اس سے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھی عورت جو آج تک اپنے شوہر کا انتظار کر رہی. ایک اور ہے اتر پردیش میں لال بجکر صاحب، انہوں نے تو شادی نہیں کی، ان کو عورتوں کا کیا پتا، وہ تو اپنی ماں کو، اپنی بہن کو بھی چھوڑ کر کے آ گیا. عورت یقیناً سماج کو ایک صحیح حصے میں لانے کے لیے سماج کی بیٹی اور سماج کی عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور بہت بڑی مدد ہوتی ہے. اسی لیے ہم اپنی بچیوں کے طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ہماری ضرورت ہے ابھی اپنی بچیوں کے طرف. آج جو ہماری بچیاں غلط راستے پر چلی جاتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت ان کے گھروں کے اندر نہیں ہوتی. اس کا باپ، اس کی ماں اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اس وجہ سے ہماری بچیاں غلط راستے پر چلی جاتی. ایسی تربیت کرو اپنے بچوں کی، ایسی تربیت کیجئے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، مکہ سے مدینہ جانے لگے، ابو بکر صدیق کو کہا سارے ہیرے جواہرات جو بھی کچھ بچا تھا اپنے اس تجوری سے اٹھا کر اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر چلے گئے. ان کی 2 چھوٹی پیاری بچی
حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسما دونوں بہن، اسما بڑی عائشہ چھوٹی، دونوں بہن گھر میں، دادا زندہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے باپ موجود تھے گھر میں، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن جب یہ دونوں چلے گئے تو ان کے دادا نے پوچھا کہ عائشہ تمہارا ابا چلا گیا ہجرت کر کے نبی کے ساتھ، محمد کے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ کچھ چھوڑا نہیں ہوگا، سب کچھ لے کر گیا ہوگا۔ بچے کی صحیح تربیت کیسی ہوتی ہے، میں اس لیے اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دادا ایسا نہیں ہے، کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے، بیٹی کو چھوڑ کر، دونوں بیٹی کو چھوڑ کر، اور اپنے اندھے باپ کو، نابینا تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ابا، اما عائشہ صدیقہ کے دادا نابینا تھے، آنکھ میں روشنی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں دادا گھبرائیے مت، ہمارے اور آپ کے لیے ابا کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں، ایسے نہیں جا سکتے ہمیں چھوڑ کر۔ کہ نہیں مجھے یقین نہیں ہے، ذرا بتاؤ تجوری کھول کر تجوری میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو عائشہ کو یہ معلوم تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جھاڑ کر اپنے اس میں تھیلی میں ڈال کر اٹھا کر کے لے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد فوراً دوڑ کر عائشہ آتی ہے اور کچھ پتھر اٹھا کر اس میں رکھ دیتی، اس تھیلی میں اوپر سے کپڑے ڈال دیتی ہے، اور پھر اپنے دادا سے بولتی ہے کہ دادا چلیے دیکھیے گا اس میں کچھ ہے رکھا ہوا، کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں ابا، ایسے ہی نہیں چھوڑ کر کے گئے، چلیے ذرا دیکھیے گا۔ ان کا دادا آتا ہے، تجوری کھول کر کے دیکھتا، ہاتھ ڈال کر کے، اچھا ہاں بیٹی، ہاں تمہارا ابا ہم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی ذہانت تھی اما عائشہ میں، بچی ہے ابھی بیوی نہیں بنی ہے، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، عمر 6 سال کی تھی۔ آج تو ہماری بچیاں 6 سال کی سورہ فاتحہ نہیں جانتی، کلمہ ان کو یاد نہیں، درود شریف وہ نہیں جانتی، دعائے قنوت وہ نہیں جانتی، پشپا 2 کا سب فلم کا گانا ان کو یاد ہے۔ ہماری بچیوں کو یہ ہو گیا ہے، اسی لیے ہمارے سماج کی بیٹیاں آج اتنی سماج میں انقلاب پیدا نہیں کر پا رہی۔ تو ابو بکر صدیق نے کیسی تربیت کی ہوگی، کیسی تربیت کی ہوگی، یعنی باپ ادھر اللہ کے نبی کے لیے قربان ہے اور بیٹیاں تسلی دینے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اپنے دادا کا دل نہ ٹوٹ جائے اس کے لیے کس طرح دل بہلاتی ہے، کس طرح ہیلا کرتی ہے، وہاں پر کس طرح تسلی دیتے ہیں، کہیں دادا کا دل نہ ٹوٹ جائے، رونے نہ لگ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ ڈال دو، ان کو تسلی ہو جائے گی، باقی تو ہم مینج کر لیں گے۔ یہ وہی بچی کر سکتی ہے جس کی صحیح ڈھنگ میں گھر کے اندر تربیت ہوئی ہوگی۔ اس لیے آج ہماری بچیوں کو تربیت کی سخت ضرورت ہے، بچوں کے ساتھ بچوں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان طبقہ جو ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں، ابھی میرے پاس ایک فون آیا، ابھی آپ کے آنے کے بعد میں بیٹھا ناشتے کے لیے، فون آیا، کیا ہم کو فون کر کے بولتا ہے، میرے خیال سے وہ ادھر ہی بنگال کا کہیں کا ہوگا، بنگال کا ہی ہوگا، ہم کو فون کر کے کہتا ہے کہ ارے تم مسکان سے بات کرتا ہے ایسے نہ۔ ہم نے کہا کہ میں مسکان سے کیوں بات کرتا ہوں، میں خود مسکراتا ہوں، میں تمہارے مسکان سے کیوں بات کروں گا، کون مسکان؟ بولا نہیں تم مسکان سے بات کرتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی کون مسکان کیا؟ بولا نہیں یہ نمبر مسکان سے بات کرتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا، ہم نے کہا چلو اچھا کرتے ہیں، کیا کرو گے؟ بولا بتا دوں گا۔ ہم نے کہا کیا بتاؤ؟ بولا میں اس کا بوائے فرینڈ ہوں، یا میں اس کا دوست ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس وہ نمبر بھی ہے، ابھی میں نے بلاک کیا اس نمبر کو۔ یہ آپ کے ہاتھ آنے کے بعد کی بات ہے، ابھی کی بات، میں ناشتہ کر رہا تو اجنبی نمبر سے 2-3 مرتبہ فون آیا تو میں نے ریسیو کیا، میں نے اس کو بلاک کر دیا۔ بولا تم بیچ میں مت پڑو، کون ہے تم بیچ میں نہیں پڑو، ہم اس کا پہلے سے ہم اس کا دوست ہے۔ بہت اور بھی کچھ بولا، ہم نہیں بول سکتے، مائیں بہنیں یہاں بیٹھی بھی ہیں، بہت گندی گندی باتیں بول رہا، تم نہیں کچھ کر سکتے، ہم بہت پہلے سے رابطے میں ہیں، ہمارا بہت پہلے سے یہ ہے، تم اس سے بات کرتا ہے تم اس کو چھوڑ دو نہیں تو بہت برا ہوگا۔ ہم نے بالآخر یہ کہا، میں نے کہا کہ تمہارا نمبر بلاک بھی کرتا ہوں، رپورٹ بھی کرتا ہوں، نالائق۔ تو یہ بتائیے ہمارے نوجوان کس طرح بے راہ روی کے شکار ہیں۔
اس کے لیے جائز ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں، نہ لڑکی کے لیے نہ لڑکے کے لیے. ٹو ٹاک وتھ ایچ ادر وداؤٹ گیٹنگ میرڈ. شادی سے پہلے کسی لڑکی سے، کسی لڑکے سے، نئے محرم نام، غیر محرم مرد، غیر محرم عورت سے کوئی بات نہیں کر سکتا. نوٹ الاؤڈ، جائز نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، اگر تمہیں شکتی ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس نان نفقہ دینے کی اگر صلاحیت ہے، تو تم شادی کرو. اس لیے کہ شادی سب سے بہترین راستہ ہے عزت کی حفاظت کی، نا آنکھ کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی. یعنی جو شادی کرے گا وہ زنا سے بچے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو آدمی شکتی رکھتا ہے شادی کرنے کی، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے. ومن لم یستطع فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ شادی تمہاری نگاہ کی حفاظت کرتی. وأحسن للفرج، اور یہ شادی تمہارے شرمگاہ کی، یعنی تم کو زنا سے روکتی. ومن لم یستطع، اگر تم شادی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، تم بیوی کو خرچ نہیں دے سکتے، فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھو. روزہ رکھنے سے جو گناہ کرنے کا تمہارے اندر امنگ پیدا ہوگا، تو اس گناہ کو یہ روزہ توڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی کا کتنا پیارا اسلوب، کتنا پیارا طریقہ. یہی بات کہی گئی ہے منوسمرتی میں، یتھا وایوم سماشریتے، ہندو بھائیوں کے لیے ہے یہ یتھا وایوم. وہاں پر کیا تھا؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں، اے پشپا 2 دیکھنے والوں، سلمان خان کے عاشقوں. آج کل یہی ہے ہمارے بچوں کے موبائل میں، دیکھیے گا بھی ان کو یہی سب ملے گا، کھساری لال اور پتہ نہیں گانا، فلم، یہی سب ہے. ہمارے نوجوانوں کی موبائل میں ایک بھی کام کی چیز دکھا دیجئے. فیس بک ہے تو اس میں فیس بک میں ٹوٹل ہیرو ہیروین، گانا، میوزک، یہی سب فالو کیے ہوئے، وہی سب دیکھتے ہیں. میرے خیال سے 100 موبائل اگر چیک کیا جائے تو 100 موبائل میں سے شاید 5 کے موبائل میں کسی کے پاس قرآن کریم کا PDF مل جائے تو شاید غنیمت ہے، کوئی اسلامی کتاب مل جائے تو غنیمت ہے. میرے بیگ میں ایک ٹیب رکھا ہے، ٹیب ون پلس کا ہے، ٹیب چھوٹا سا ہے، اس میں 2200 کتابیں ہیں. 2200 پڑھیے. سوشل میڈیا سے آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. دنیا آپ کو بے وقوف بنا کر پیسے کماتی، آپ کو بے وقوف بنا کر. ہر مہینے میں آپ 300، 350، 400 روپے کا ریچارج کرتے ہیں، 2 GB آپ کو پر ڈے ملتا ہے. آپ فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں. ذرہ برابر بتا دو نوجوانوں، کیا ملتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملتا. ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل. اگر آپ صرف 15 منٹ قرآن کریم پڑھ لو، اس کے بعد دیکھو کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوتی. پہ ابھی اور کن لوگوں نے کیا؟ ہمارے نوجوانوں نے کیا. ہمارے بھارت کے اندر نوجوانوں میں یہ طاقت نہیں ہے. ہمارے نوجوان غلط چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. بہرے کیف بہت اچھا پیغام، چونکہ یہ بیماری ہمارے سماج میں بہت ہے کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن پنچایتی ہوتی ہے، کوئی کسی کی بچی کو لے کے کورٹ میرج کر لیتا ہے. نوجوانوں سن لیجئے، اگر آپ سماج کی کسی بچی کو بھگا کر شادی کرتے ہو، اور ہماری سماج کی بچیاں بھی ایسی ہوتی ہے، نہیں، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے چونکہ ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ہماری بچیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے. ان بچے اور بچیوں کو تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر آپ کورٹ میں جا کر 10 مرتبہ کورٹ میرج کر لو گے تب بھی آپ کی شادی مکمل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتی، نکاح کا ایک پروسیس ہے، اس کے لیے گواہ ضروری ہے. نکاح کے لیے قاضی نہ ہو چلے گا،
لیکن نکاح کے لیے، شادی کے لیے ٹو ٹائی نوٹ، شادی وواہ کے لیے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح گواہ ضروری ہے، گواہ کمپلسری ہے، دو گواہ ہونا ضروری ہے، بنا گواہ کے نہیں ہو سکتا۔ اور کورٹ کے اندر ایسا کچھ ہوتا نہیں، ایک ہی گواہ، بس کبھی تو بنا گواہ کے پتہ ہی نہیں کون گواہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ایگریمنٹ سگنیچر کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام ایک نظام کا نام ہے، شریعت ایک نظام کا نام ہے۔ جو بہتر پیغام اللہ کے نبی کی حدیث کی ہے، وہی پیغام ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ ہندو بھائی کے لیے بھی پرمیشن نہیں ہے، کیا کہا؟ یتھا وایوم سماشریتے سرو جیونتے جنتوہ تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما۔ یتھا وایوم، اے نوجوانوں، سماشریتے سرو جیونتے، جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس ہوا ضروری ہے، ویسے ہی انسان کی پوتر ترین زندگی کے لیے بہتر شریک حیات ضرور ہے، بہتر شریک حیات۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے سب سے بہترین نعمت، بہترین چیز اگر کچھ ہے تو نیک عورت ہے۔ یہاں پر بھی کیا بتایا؟ سماشریتے سرو جیونتے جنتوہ تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما۔ اگر جیسے انسان کی زندگی کے لیے سانس ضروری ہے، ایسے ہی انسان کی پوتر زندگی کے لیے پوتر ترین عورت ضروری ہے، بہترین زندگی کے لیے عورت ضروری ہے، پوتر عورت ضروری ہے۔ اور انسان کی خوشحال زندگی بیوی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا، آج کے زمانے میں اس کا گناہ سے بچنا بہت امپاسبل ہے، وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اور یہ منوسمرتی کا یہ منتر صاف کہتا ہے صاف لفظوں میں۔ اور ہمیں تو آپتی نہیں ہے اس بات پہ، چونکہ ہمارے ہندو سماج اس دیش کے اندر ایسے، ہمارے ہندو بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یوگی آدتیہ ناتھ کہہ دے گا بس وہی ہے، جو پردھان منتری جی کہہ دے گا بس وہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہندو دھرم کے اندر بھی رول ریگولیشن ہے جیسے اسلام میں ہے، لیکن اسلام میں رول ریگولیشن کے خلاف کوئی جائے گا تو فوراً مولانا رضوان صاحب یا مولانا عبداللہ یا آپ کے امام صاحب آ کر کہیں گے، فوراً کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ مت کرو، ایک دم فوراً بولیں گے۔ مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، یہ شریعت کے خلاف ہے، فوراً بولیں گے۔ ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہوتا، کیوں؟ ہندو دھرم کے اندر شاستروں کے گیانی کم ہوتے، شاستروں کے گیانی کم ہوتے۔ پرسوں میری تقریر تھی آپ کے اس جلسے میں، تو میں قاری صاحب کی جبرن پریشر کی وجہ سے آیا ہوں، ورنہ میں اس حیثیت میں نہیں ہوں۔ میں آج 2:30 بجے پہنچا دوپہر میں پٹنہ سے، میری کل کا پرسوں کا پروگرام لکھنؤ کے اندر تھا، تو وہاں سے کر کے میں چلا ہوں تو یہاں پہنچا ہوں، تو وہاں ایک شکلا جی تھے، وہاں پر ہندو مسلمانوں کا بڑا میل ہے، مالگاؤں کے شکلا جی پردھان ہے، اور ایک پرمکھ صاحب بھی تھے، وہ لوگ آئے سب کے سب اس پروگرام میں۔ تو وہاں پر ہم نے ایک بات یہی کہی، ہم نے کہی کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام میں کا جو فرمان ہوتا ہے مسلمان اسی کو فالو کرتا ہے، 1 انچ آگے نہیں، 1 انچ پیچھے نہیں۔ اگر عمل کرے گا تو ہمارے علماء اس کی تصحیح کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب، ہمارے مفتی صاحب فتویٰ بتاتے۔ ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہوتا، ہندو دھرم میں تو گرو نے جو کہہ دیا مر مٹنے کے لیے تیار۔ میں نے ایگزامپل دیا جیسے کمبھ میلے کا، کمبھ میلہ جو ابھی چل رہا ہے یہ 40 سے 45 دن کا ہوتا ہے، کمبھ کا میلہ۔ ہندو دھرم کے اندر میلوں میں، تہوار میں سب سے بڑا مجمع اسی کمبھ کے میلے میں ہوتا، کیونکہ کمبھ کا میلہ 12 سال میں ایک بار، مہا کمبھ کا میلہ ایک بار آتا ہے، ورنہ 6 سال میں ایک بار آتا۔ صرف 4 ہی شہر میں لگتا، 4 شہر میں، میں نے 5 بتایا تھا، کبھی 5 نہیں، 4 شہر میں یہ میلہ لگتا ہے۔ ایک شہر ہریدوار ہے، اور دوسرا شہر ناسک ہے مہاراشٹر میں، تیسرا شہر یہ الہ آباد ہے پریاگراج، اور چوتھا شہر ہے ان کا اجین۔ میرا پرسوں سے پہلے کا جو ایک دن 26 جنوری کو جو پروگرام تھا اجین دیواس کے سرزمین پر ہی تھا، اسی علاقے میں تھا۔ تو یہ 4 شہر میں یہ کمبھ کا میلہ لگتا، مہا کمبھ کا میلہ لگتا۔ ہم نے ان کو کہا
ہندو بھائی سے پوچھے کہ کمبھ کا میلہ میں کیا ہوتا ہے، تو کوئی بھی ہمارا سناتنی یہ کہے گا کہ کمبھ کے میلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جا کر آپ گنگا میں اسنان کیجئے، نہائیے، آپ کا پاپ دھل جائے گا، یعنی آپ پاک ہو جائیں گے، آپ پوتر ہو جائیں گے، یعنی گنگا ماتا آپ کی ٹوٹل پاپ کو لے کر چلی جائے گی، یعنی آپ پوتر ہو گئے، یہ ان کا کنسپٹ ہے۔ اچھا یہ ہے کہاں پر؟ ہندوؤں کی 4 بڑی کتاب رگ وید میں ہے، یجروید میں ہے، ساموید میں، اتھرو وید میں ہے، قرآن میں ہے، اپنشد میں ہے، رامائن میں ہے، مہابھارت میں، گیتا میں کہاں ہے؟ کہیں پر بھی مہا کمبھ کے میلے کا چرچا کسی بھی شاستر میں نہیں ہے۔ ایک جگہ پر لفظ کمبھ وید میں ہے، رگ وید کے 10ویں منڈل کے 90-79واں سوکت کے 7ویں منتر میں ہے لفظ کمبھا، صرف ایک لفظ آیا ہے۔ چاروں ویدوں میں کہیں پر بھی کمبھ نہیں، صرف ایک جگہ پر لفظ کمبھا آیا، کمبھا میں نے پڑھا تھا بھی، ببھیدا نرمم نمڑی کمبھا ببھیدا، اس کا مطلب کمبھ کا مطلب کچا گھڑا ہوتا، کچا گھڑا۔ اس منتر کا مطلب یہ ہے، ہندو دھرم میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جل مطلب پانی، ہمارے ہندو بھائی جل کا جو پرماتما ہوتا خدا، وہ اندرجیت ہوتا، اندرجیت، اسی سے جب بارش کا موسم آتا ہے تو نیلا پیلا ایسے کر کے دیکھیں گے آپ ایک سرکل بنتا جس کو اندر دھنش بولا جاتا، اسی کو اندر دھنش بولتے ہیں ہم لوگ، تو وہ اندرجیت، بھگوان اندرجیت اس کو لاگو کرتے ہندو بھائیوں کا عقیدہ۔ تو پانی کا، بارش کا مالک کون؟ بھگوان اندرجیت ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ بھگوان اندرجیت پہاڑوں کو کمبھ کے طرح توڑ کر، یعنی کچے گھڑے کو توڑ کر جیسے پانی نکالا جاتا ہے، ایسے اندرجیت نے پتھروں کو، پہاڑوں کو توڑ کر پانی لا کر انسانوں کو دیا۔ اس منتر میں یہ بات بتائی گئی، کمبھ کا میلے کا چرچا نہیں۔ تو اب یہ کمبھ کا میلہ مناتے کیوں ہیں؟ کمبھ کا میلہ یہ 40 دن تک کیوں منایا جاتا ہے؟ کمبھ کے میلے کی ایک تاریخ ہے جو ویدوں میں نہیں، مہابھارت میں نہیں، گیتا میں نہیں۔ آپ عید ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا، اسلام میں ہے آپ روزہ رکھتے ہیں 30 دن کا، تب جا کر آپ عید کی نماز پڑھتے، اور روزہ کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کریم کے اندر آپ عید الاضحیٰ مناتے یعنی قربانی دیتے، اس کا چرچا بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابراہیم کی ایک سنت ہم لوگ ادا کرتے۔ ایک تو یہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ شب برات، شب قدر مناتے، آخر کی طاق راتوں میں، یعنی 21 کی راتوں میں، 23 کی راتوں میں، اور 25 کی راتوں میں، 27 کی راتوں میں آپ لوگ شب قدر مناتے ہیں۔ اس دن عبادت کرنے کی، اس رات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اسلام میں کوئی تہوار منایا جاتا ہے تو اس کا آرڈر کہاں پر ہے؟ قرآن و حدیث میں ہے، نبی کی زندگی میں ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے، یا علماء ہمارے اجماع امت میں ہے، یا قیاس شرعی میں ہے۔ لیکن کوئی کام مسلمان ایسا نہیں کرتا جو قرآن و شریعت میں نہ ہو، لیکن ہندو بھائی ان کو کروایا جاتا ہے۔ کروایا اس لیے جاتا ہے، یہ جو کمبھ کا میلہ ہے اس کی شروعات ہوئی کیسے؟ اس کی شروعات ایسے ہوئی کہ جب امرت کا مطلب ایسا پانی جس کو آپ پی لیں گے تو آپ کو موت نہیں مار پائے گی، یہ امرت کا مطلب، بولتے ہیں نا امرت جل پی لیا اب یہ فنا نہیں ہو سکتا، اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ امر ہو گیا۔ امر ہونے کا کنسپٹ غلط ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ All must to die. Everything will be finished. The whole world will be destroyed. پوری دنیا ختم ہوگی، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن کیا کہا گیا کہ امرت جل، سمندر کے بیچ میں دو شکتی کی لڑائی ہوئی، ایک طرف اچھے لوگ جس کو دیوتا بولتے ہیں اور ایک طرف راکشس لوگوں کی لڑائی ہوئی۔ یہ دھیان ہوئی کہ امرت جل کہاں ہے، ڈھونڈو تو، اور جس کو امرت جل مل جائے تو وہ آدمی، سب لوگ لڑائی کریں گے، ارے ہم کو بھی امرت پینا ہے کیونکہ ہم کو مرنا نہیں ہے، ہم کو زندہ رہنا ہے۔
ہر آدمی یہی کوشش کرے گا. تو جب وہ امرت جل سمندر کے اندر دھیان کے دوران ملا تو امرت جل لینے کے لیے لڑائی ہوئی. کہاں؟ آسمان میں. کتنے دن؟ 12 سال تک لڑائی ہوئی. کن میں؟ دیوتا میں اور راکشس میں، یعنی اچھے اور برے لوگوں میں لڑائی ہوئی امرت جل چھیننے کے لیے. اور وہ امرت جل، امرت کمبھ کا جو امرت تھا وہ کہاں پر تھا؟ وہ ایک پیالے میں تھا، وہ ایک کمبھا میں تھا. کمبھا میں، کمبھ کا مطلب ایک گھڑے میں تھا امرت، امرت کا پانی. اب راکشس چاہتا تھا مجھے ملے، دیوتا چاہتا تھا ہمیں ملے، کیونکہ ہمیں پی کر زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، ہمیں فنا نہیں ہونا ہے. بہرکہ 12 سال تک لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی دونوں میں. لیکن جب اس کو اندرجیت کا بیٹا جینت یہ اس کو لے کر جب آسمان میں اور جانے لگا، بھاگنے لگا، تو جینا جھپٹی میں وہ کمبھ کا جو گھڑا تھا اس سے 4 قطرے امرت جل کے گر پڑے. 4 قطرے گرے زمین پر، 4 قطرے 4 شہر میں گرے. ایک قطرہ گرا پریاگراج میں، الہ آباد میں، دوسرا قطرہ گرا ہریدوار میں، تیسرا قطرہ گرا ناسک میں، چوتھا قطرہ گرا کہاں؟ اجین میں. اور کہاں گرا؟ ندی میں. تو اسی لیے ہندو بھائی ان چاروں جگہوں میں جا کر اسنان کرتے ہیں، چونکہ یہاں پر امرت جل گرا ہے، اور اس امرت جل میں ہم اگر نہائیں گے تو ہمارے پاپ دھل جائیں گے. اس لیے کمبھ کے میلے میں، کمبھ کا میلہ لگتا ہے، اور کمبھ کے میلے میں سب سے بڑا عمل کیا ہوتا ہے؟ نہانا. ابھی گرو ہم منتری جی، ہوم منسٹر صاحب بھی کل ایسے ایسے کر کے نہا کے گئے، پانی چھیٹ چھیٹ کر کے گئے. کون؟ گرہ منتری جی. کوئی بھی آدمی، ہم نے ان سے کہا اس دن وہاں پر پردھان جی اور جو لوگ آئے تھے ہندو برادری کے بڑے طبقے میں آئے تھے، ہم نے کہا کہ بتائیے اگر کوئی آدمی کسی کی عزت لوٹ کر یعنی بلاತ್ಕಾರ کر کر جا کر کمبھ کے میلے میں نہا لے گا تو کیا اس کے پاپ دھل جائیں گے؟ یا آدمی اپنے سماج میں کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، یا کسی پر ناجائز کیس ڈال دیا، یا کسی کا مرڈر کر دیا، یا کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بلا کہہ دیا، اگر یہ اتنا بڑا پاپ کر کے جائے گا، دوسروں کا نقصان کر کے جائے گا کمبھ کے میلے میں، یعنی 100 آدمی کا مرڈر کر دو، کمبھ کے میلے میں جا کر نہا لو تو پاک ہو جائے گا؟ پورے گنگا میاں کو پی لے گا تو بھی پاک نہیں ہوگا. یہی عقیدہ اسلام میں ہے. ہم میں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ارے کوئی بات نہیں ہے، پیسے ادھر ادھر سے جہاں سے آ رہے آنے دو. لاسٹ میں کیا کرتا ہے ہمارا مسلمان؟ ویزا بنا کر چلا جاتا حج کرنے. اور کیا بولتے؟ نہیں توبہ تو دور کی بات ہے، توبہ کرے تو معاف، توبہ بھی کرے گا نہیں ہوگا. کون سا گناہ؟ بتاتا ہوں. ہمارے عقیدہ کیا ہے کہ ارے چلو حج کر کے آؤ، حج کرنے جاؤ گے تو وہاں سے کیسے آتا ہے حاجی لوگ؟ عقیدہ یہی ہے نا ہمارے علاقے میں، ہمارے مسلمانوں میں، کہ آدمی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو بڑا گناہ میں لت پت ہوتا ہے، یعنی گناہگار ہوتا ہے. لیکن جب وہاں حج کر کے آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ معصوم نکلتا ہے، ایسے ہی وہ حاجی معصوم بن کر نکلتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. اگر اس حاجی نے پہلے کسی کا پیسہ بےمانی کر کے رکھا ہے، کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کھیت کا حال یہاں تک کاٹ کر یہاں کر دیا ہے، ڈنڈے کے زور پر کوئی بولا نہیں ڈر سے کہ نہیں بھئی حاجی صاحب ہے، پیسہ والا ہے، مکھیا جی ہے، یہ اندرے کر دے گا، چپ چاپ رہو. تو کیا حج کرنے سے اس کا یہ گناہ بھی معاف ہوگا؟ ایک بار کیا اگر پوری زندگی حج کرتا رہے گا، مر جائے گا مکہ میں جنت البقیع میں بھی دفن ہو جائے گا تو اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے. کمبھ کا میلے میں نہاؤ کہ حج میں جا کر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو، رب ذوالجلال معاف نہیں کرے گا. رب کون سا گناہ معاف کرتا ہے؟ جو رب سے تعلق ہے. نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ نے پڑھنے کے لیے بولا ہے، اللہ کا حق ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے توبہ کی، آنسو بہایا، اللہ کبھی کبھی کہتا ہے چلو بندہ میں نے تم کو معاف کر دیا، چلو تم نے نماز نہیں پڑھی لیکن تم نے آنسو بہایا، مجھے بہت پسند آیا، میں نے معاف کر دی. آدمی روزہ نہیں رکھا،
آدمی نے زکات نہیں دیا، آدمی نے حج فرض تھا حج بھی نہیں کیا، یعنی اللہ کے لیے جو کام جس کو حقوق اللہ بولتے، یعنی اللہ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا ہے، تو آپ دعا کرو گے، حج کرنے جاؤ گے وہاں رو کر دعا مانگو گے، یا حج کرنے نہیں جاؤ گے مسجد میں سر جھکا کر پیشانی زمین پر ڈال کر آنسو کے 2 قطرے بہا کر اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، ممکن ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ کون سے گناہ کو معاف نہیں کرتا؟ ناجائز طریقے پر کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا پیسہ بے ایمانی کرنا، کسی کو ناجائز طریقے پر کیس کر دینا، کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، کسی کا خون بہانا، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یعنی آپ کی ذات سے اگر دوسرے بندے کو تکلیف پہنچی ہے کوئی، تو اگر مسلمان حج کرنے چلا جائے وہاں پر دفن ہو جائے، یا پوری زندگی 50 مرتبہ حج کر لے، یا ہمیشہ ہر وقت نماز میں مشغول رہے، یا ان کی زبان پر ہمیشہ قرآن کریم کی آیت رہے، یعنی نیکیوں کے انبار لے کر رب کے پاس حاضر ہوگا، اس سے زیادہ کسی کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، لیکن کسی کو تکلیف ضرور دی ہے اس دنیا کے اندر میں، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، رشوت کی تھیلی دے کر کیس کروایا ہے، کیس جیت لیا ہے، اپنے پاور کے بلبوتے پر کسی کا گھر توڑ دیا ہے، یہ جو سی ایم صاحب گھر توڑ رہے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا مرنے کے بعد کل قیامت میں پرماتما کے نزدیک میں، لیکن مسلمانوں کے تعلق سے خصوصاً یہ پیغام، مسلمانوں اللہ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو دعا مانگو گے، توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی بندے کا حق آپ کے اوپر ہے تو مرنے سے پہلے اگر اس بندے نے معاف نہیں کیا ہے تو کل قیامت میں آپ کو دینا پڑے گا، رب ذوالجلال کے معاف کرنے سے بھی اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، اللہ تو صاف کہے گا جس کا تم نے حق لیا ہے اس کے پاس جاؤ پہلے، میں معاف نہیں کروں گا، تو بندے کا حق معاف نہیں کرتا رہا، چاہے آپ حج کرنے جاؤ چاہے کمبھ کے میلے میں اسنان کر لو، مسٹر پرائم منسٹر، یہ سارے نیتا جو اس دنیا کے اوپر ظلم زیادتی کیے ہوئے بیٹھے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ کمبھ کے میلے میں نہا لیں کہ گنگا کو پی پی کر پیٹ پھلا لیں تب بھی ان کا پاپ نہیں دھل سکتا، اس لیے کہ پرماتما کا سدھانت ہے، پرماتما کا قانون ہے، کھلے لفظوں میں یونہا پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بونانی وشوا یو دیوا نام نام دائک ایوتم سم پرشنم بونا ینتینیا، پرماتما کے پاس سب کو جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اللہ کے پاس سب کو جانا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد کیا؟ جب آدمی کو مسلمانوں کا اسلامک شریعت میں یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جب مسلمان کو مرتا ہے کوئی، جب اس کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر جب لوگ اس سے آنے لگتے ہیں وہاں سے کچھ دور ہو جاتے ہیں تو فوراً سوال جواب شروع ہو جاتا ہے، پورے ایک دم اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے رب کے پاس جان گئی، رب کے سامنے میں تمہیں حاضر ہو کر ایک ایک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔